اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد. جیسے ہی اللہ نے اپنے نور سے میرے پیغمبر کے نور کو جدا کیا، الگ کیا، ابھی حکم سجدہ نہیں ہے، ابھی حکم عبادت نہیں ہے، بغیر حکم سجدہ، بغیر حکم عبادت اللہ کے رسول نے اپنے سر کو نور کی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور ایک طویل سجدہ ادا کیا. اتنا طویل، 1-2 گھنٹے کا نہیں، 1-2 دن کا نہیں، 1-2 مہینے کا نہیں، 1-2 سال کا نہیں، 70,000 سال تک کہ نور محمد سجدے میں اپنی نور کی پیشانی کو رکھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا. جب 70,000 سال کے بعد اس نے اپنے سر کو اس سجدے سے اٹھایا تو قدرت نے پیشانی پر مشقت سے آئے ہوئے پسینے کے قطرات کو دیکھا. سجدہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کتنی مشقت ہوتی ہے. 70 سال کا، 70,000 سال کا سجدہ، پیشانی کے قطرے نمودار ہوئے. آواز قدرت آئی، میرے نبی میں ان قطروں کو ضائع نہیں جانے دوں گا. کسی سے آدم کو بنایا، کسی سے نوح کو بنایا، کسی سے ابراہیم کو بنایا، کسی سے موسیٰ کو بنایا، کسی سے عیسیٰ کو بنایا، کسی سے ایوب کو بنایا، کسی سے ابراہیم کو بنایا، کسی سے موسیٰ کو بنایا، کسی سے یحییٰ کو بنایا، کسی سے الیاس کو بنایا. یعنی 1,23,999 نبی میرے نبی کے نور کی پیشانی پر آنے والے قطرات سے خلق کیے گئے. عزیزان محترم، مجھے جملہ کہنے دیجئے، میرا دل چاہتا ہے میں یہ جملہ کہوں. انبیاء وہ ہیں کہ جن کی رگوں میں محمد کا پسینہ دوڑ رہا ہے. اے دنیا والو، وہ نبی جو منصب نبوت پر فائز ہیں، دنیا کا کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے نبی ہمارے جیسے ہیں؟ نبیوں کو تو ہمت نہیں، اس لیے ان کی رگوں میں پسینہ محمد دوڑ رہا ہے. اہل بیت کے مقابل میں آنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، ان کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ خدا جو بے نیاز تھا، جس نے اپنے مقابل میں کسی کو نہیں بنایا، اعلان کیا میں لا شریک ہوں. لیکن جب اس نور کو جدا کیا، اگر اللہ لا شریک، کائنات میں سناٹا تھا، حکالت تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک اللہ تھا، ایک نور محمد تھا، تو یہ زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں جملہ کہنے کے لیے. اللہ اپنی خلقت میں لا شریک ہے، محمد اپنی خلقت میں لا شریک ہے. مگر اسے یہ پسند نہ تھا میں ہی ہوں لا شریک. کل کو ممکن تھا کوئی کہہ دیتا، اس لیے اس نے اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے. نبی نے پڑھ کے آواز دی، انا علی من نور واحد، میرے اور علی کا نور ایک نور ہے. ایک کو اللہ نے نبوت عطا کی، دوسرے کو امامت
مگر یہ بغیر مانگے دوں گا نہیں۔ پروردگارہ میں مانگوں تو کیسے؟ قرآن نے کہا آواز قدرت آئی مانگو ایسے مانگو قل اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پروردگار اپنے گھر سے مجھے مددگار دے۔ قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ ہم تیری عبادت چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے مدد مانگی یا مددگار مانگا؟ مددگار مانگا۔ اہلت تجھی سے تو مانگا جاتا ہے یقیناً، اور میں ہی سب کو دیتا ہوں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ پوری دنیا کو تو ہی دیتا ہے، وہ بھی مانگتے ہیں، انہوں نے بھی مانگا، لیکن ایک فرق رکھوں گا، وہ جب مانگیں گے انہیں دوں گا ان کے ہی گھر میں۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ مانگیں گے انہیں کا دوں گا تو اپنے گھر میں، محمد کے گھر میں نہیں دوں گا، اپنے گھر میں دوں گا، اور بڑی شان سے دوں گا، نیا در بنا کے دوں گا، سبحان اللہ، 14ویں رات میں دوں گا، پیغمبر کو گھر سے بلاؤں گا، بلا کے ایک دن نہیں 3 دن کھڑا کر دوں گا۔ یہ بڑا عظیم سلطان ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ خانہ کعبہ اور رسول کا گھر تھا تو درمیان کی دوری 50 قدم تھی۔ مولا جب تشریف لائے جبریل نے ادھر خبر کی، جیسے جبریل نے خبر کی حضور چل کے آئے، لیکن اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ آپ بھی جائیے۔ اور باقی اگر میرا نبی جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں جعفریہ سے کہ اللہ ویسے ہی نیا در بنا تھا، جیسے امامت کے لیے نیا در بنایا۔ نبی نے کہا نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا، میں باہر کھڑا رہوں گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں دوں گا، میں نہیں آیا ہوں، میں اندر نہیں، اندر سے آئے گا۔ یہاں نبی اللہ کئی گھنٹے کا جب تک نہیں آتا، تاریخ کہتی ہے 3 دن تک نبی نے انتظار کیا۔ یا رسول اللہ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں انتظار نہیں کر رہا ہوں، میں سنت قائم کر رہا ہوں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ پہلی امامت پر نبی نے انتظار کیا ہے، امامت کی آخری منزل پر امت کو انتظار کرنا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری زمانے میں امت کا انتظار کرنا ہوگا، اور جب آ گئے علی، میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں بہت تیزی سے۔ اب 13 سال تک نبی نے انتظار کیا، اعلان کیا، دعوت نشیرہ قائم ہوئی۔ یہیں پر تو عجب سوال ہوتا ہے، اللہ کا گھر موجود تھا، مگر یہاں جب دعوت کا مسئلہ آیا تو پھر ابو طالب کے گھر کیوں؟ صاحب وہاں بت رکھے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے اسلام کی دعوت نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کوئی گھر ایسا تھا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کوئی گھر ایسا تھا جہاں بت نہیں تھے، تبھی تو دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت کا اہتمام ہوا، اعلان ہو گیا۔ اب اعلان ہوا تو منزل آئی اتباع کی۔ قرآن نے کہا قل، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے کہ اگر دعوی محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتباع رسول کا ہے، اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اتباع اور اطاعت میں یہی تو ایک فرق ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے جو جیسا کرے، جو حکم دیا جائے ویسے ہی انجام دے۔ اب نبی گھر میں رہتے ہیں، روایت ام المؤمنین کی یہ ہے کہ اتنا نور رہتا ہے کہ میں اپنی سوئی میں اگر دھاگا پرونا چاہوں تو دھاگا ڈال سکتی ہوں، اور اتباع رسول کے لیے ضروری ہے
وہی کیفیت پائی جانا چاہیے۔ نبی نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ اتباع رسول کرنا ویسے ہی سونا جیسے نبی سوتے تھے۔ انسان کو اپنے سونے میں تو پتہ نہیں رہتا، ہاتھ کہاں رہتے ہیں، پیر کہاں رہتے ہیں، پوری رات کتنی کروٹیں بدلی۔ یہاں نبوت کی اتباع میں سونا ہے جیسے نبی سوتے تھے، بستر پر ویسے ہی سونا۔ اگر سونے میں فرق آ گیا، باہر کافر جو تلوار لے کے آئے ہوئے ہیں پہچان دیں گے، اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے مولا نے بھی کس شان سے نبی کی اتباع میں سو کر دکھایا کہ قدرت ناز نے جبریل کو آواز دی، یہ نفس کتنا حسین ہے کہ سوتا اس طرح ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں۔ اب کہہ دیا گیا سونا تو صرف سونا، ارے اتنا قیمتی سونا تو دیکھا ہی نہیں، کیوں نہ اسے خریدا جائے؟ پروردگار کیا دے دیں؟ کہ جنت دے دو، معبود 3 روٹیوں میں چلی جائے گی، کہ ولایت دے دو، کہ انگوٹھی میں چلی جائے گی، طہارت دے دو، عبادت دے دو، ایک ضربت میں چلی جائے گی۔ پروردگار دیا کیا جائے؟ کہا تو پھر پوچھو اس کی مرضی کیا ہے؟ سونے والا بھی کتنا اطمینان بخش تھا، اس نے کہا معبود کیا پوچھتا ہے تو، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ قدرت نے کہا پھر نفس ہمارا ہے، میری مرضی تمہاری ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں یہاں تک آ گیا کہ مرضی پروردگار کو حاصل کر لیا، اب چاہنے والے انہیں جانا ہے جنت، انہیں کرنا ہے اطاعت۔ مرحلہ آئے گا کس کی اطاعت کی جائے؟ کہ اس کی کہ جو جنت تک لے جائے، جنت تک پہنچائے، جنت کے راستوں سے واقف ہو، کہیں ایسے ویسے کی اطاعت نہ کرنے لگنا کہ جو خود بھی جنت نہیں جا سکتا۔ اور آسان کر دوں، میں کسی ایسے رہنما کی پیروی میں ہوں جو کہہ رہا ہے میرا یہ قافلہ جنت جا رہا ہے۔ ہم نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، چل دیے، 4 راستے پر پہنچے، وہاں 4 الگ الگ راستے نظر آئے۔ ہم نے کہا بتائیے اس میں کون سا جنت جانے والا ہے؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ان کے ساتھ جانا تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ ان 4 راستوں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو جیسے ہی کوئی پوچھے تو اسے پوچھنا نہ پڑے، اشارے سے بتائے تمہارا یہ راستہ ہے۔ آپ آگے تو سن لیجئے، ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا پاکستان میں، عیسائیوں نے کیا تھا، اور ان کا یہی مسئلہ تھا کہ راہگیر جنت کی تلاش میں نکلا، اچانک 4 راستے پر پھٹک گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہاں اس نے دیکھا ایک شخص سو رہا ہے، ایک شخص جاگ رہا ہے، اب بتاؤ وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے علماء اس مناظرے میں شامل ہوئے تھے۔ جب عیسائیوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہاں ہم بتائیں گے، کہا بتائیے، کہا وہ جو جا رہا ہے راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، راہگیر ہے، وہ اگر پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے پوچھے گا جو بیٹھا جاگ رہا ہے۔ عیسائی خوش ہو گئے، کہا ہم مناظرہ جیت گئے، مسلمان مناظرہ ہار گئے۔ کیا؟ کہ ہمارا یہی تو ماننا ہے، تمہارے یہاں عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ تمہارا نبی وفات پا گیا یعنی سو رہا ہے، عیسیٰ چڑھتے چہاروں پر زندہ ہے، تو زندوں سے پوچھا جائے گا، سونے والے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بڑے بڑے حروف میں اخبار میں یہ نیوز چھپی، پورے پاکستان میں ہلچل مچی،
یہ بات شیعوں کے قریب بھی آئی، قلعہ جعفریہ کے لوگوں نے پڑھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے اعلان کرا دو، ہم جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، پھر بات مقرر ہوا، پھر سب وہاں جمع ہوئے، پھر بات آئی، پھر انہوں نے سوال اٹھایا، ایک راہگیر ہے جو راستے کی تلاش میں جا رہا ہے، اسے راستہ پوچھنا ہے، وہاں دو شخص اسے نظر آئے، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے، وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ کہا جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھیں گے۔ خوش ہو گئے، کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، ہماری جیت ہو گئی۔ اور آئے ہوئے تھے سننے کے لیے، ان کا اسٹیج نے کیا کمال کر دیا، یہ بات تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، نتیجہ اتنا جلدی نہ نکالا کرو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یقیناً راہگیر اپنا راستہ پوچھے گا اور اس سے پوچھے گا جو جاگ رہا ہے، مگر جاگنے والے سے جب راستہ پوچھے گا تو جاگنے والا بتائے گا ہم بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ اٹھے تو ہمیں راستہ بتائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے منزل آخر پر ہمارے وقت کے امام کو امام بنایا ہے، عیسیٰ کو اور اس کا مقتدی قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں کے لیے اسے جنت چاہیے، اور جنت کے لیے ایک رہبر ایک رہنما ایسا چاہیے جو اسے جنت تک پہنچا دے۔ ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی ہم رہنمائی میں ہیں، جسے ہم نے اپنا ہادی مانا ہے، جسے اپنا رہبر مانا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے جنت دیکھی ہے؟ جنت میں کیا کیا ملے گا دیکھا ہے؟ نہیں۔ شاباش، آپ نے جنت دیکھی نہیں، جنت میں کیا کیا ہوگا جو بتایا گیا وہ آپ کو معلوم ہے، آنکھوں سے آپ نے کچھ نہیں دیکھا، کب وہاں دیکھنے کے بعد پھر کوئی واپس تھوڑی آتا ہے۔ لیکن ہم نے ایسے کی پیروی کی، جب ہم اس کے ساتھ چلے، ہم نے پوچھا جنت آپ نے دیکھی ہے؟ آواز آئی ہم سے پوچھتے ہو، یہ بات تو ہمارے گھر کی کنیزوں سے پوچھو۔ مصلی بچھاتی ہے تو جنت سے خوان آیا کرتے ہیں، ارے ہم تو ماں سے کہتے ہیں جوان درسی بن کے آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على سبحان اللہ۔ جنت تک پہنچنے کے لیے کون سا عقیدہ ہوگا جو انسان کو جنت میں لے جائے گا؟ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن موضوع کے ساتھ میں ہے تو میں ذکر کر دوں۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ ایک ضعیفہ بھی تھی جو بیچاری پوری زندگی کرتی رہی، ایک دن نبی کی خدمت میں آ کے کہنے لگی یا نبی اللہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ نبی نے کہا جنت۔ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکات دی ہے، نیکیاں کرتی ہو، خیرات کرتی ہو، لوگوں کو سہارا دیتی ہو، لوگوں کی خیریت پوچھتی ہو، عادت کرتی ہو، کہ اس سب کی جزا جنت ہے۔ خوش ہو گئی، خوش ہو گئی۔ نبی نے مسکرا کے کہا تو خوش کیوں ہوئی؟ کہ نبی اللہ یہ سب کچھ تو ہم نے انجام دیا ہے، لیکن کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے۔ وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ جناب بلال کا گزر ہوا، پوچھا کہ نبی نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، سفارش کے لیے آیا نبی اللہ آپ بتائیں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ نبی نے کہا کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جناب بلال کالے تھے، وہی بیٹھ کر رونے لگے۔
جناب ابن عباس کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا دو رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہ نبی نے کہا ہے نہ بوڑھی جائے گی نہ کالا جائے گا۔ وہ آئی یا نبی اللہ، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، کوئی کالا نہیں جائے گا۔ بوڑھے تھے، نبی نے کہا کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تینوں بیٹھ کر رونے لگے تو نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ تم نے ہماری حدیث نہیں سنی، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بوڑھوں کے نہیں ہیں، کالوں کے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کے دل میں ان کی محبت ہوگی، وہ بوڑھی ہوگی تو جوان ہو کے جائے گی، بوڑھا ہوگا تو جوان ہو کے جائے گا، کالا ہوگا تو گورا ہو کے جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ یہی بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے نجات کا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى۔ جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا، یہ کشتی نجات ہے، غرق ہونے سے بچا۔ حسین نے اپنی اس کشتی کو 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ کس عالم میں؟ بیویاں ساتھ میں ہیں، بچے ساتھ میں ہیں، جوان ساتھ میں ہیں، اور وہ بھی ساتھ میں ہے جسے ایک تمنا معلوم ہے، بچپن سے سنتا آیا ہے کہ بابا کی تمنا ہونا ہے۔ بہنوں نے بتایا کہ بابا نے تمہیں کس لیے مانگا، بھائیوں نے بتایا کہ بابا نے تمہیں کس لیے مانگا، اور پھر مشاہدہ بھی کیا۔ جب دربار ولید آیا، قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا، آواز حسین آئی، عباس مدینہ ہے کربلا۔ مکے آئے، حاجیوں کے لباس میں دشمنوں کو خنجر چھپائے ہوئے دیکھا، جلال آ گیا۔ مولا فرماتے عباس مکہ ہے کربلا نہیں۔ کوفے کا راستہ آیا، مسلم کی شہادت کی خبر سنی، جلال آیا، فرمایا عباس کوفے کا راستہ ہے، ابھی کربلا نہیں آئی۔ درمیان سفر میں خل کے 30,000 لشکر کے ہمراہ اڑایا، لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا، پھر عباس کو جلال آیا۔ مولا فرماتے عباس راہ کربلا ہے، کربلا نہیں ہے۔ عزیزو، محرم کی 3 تاریخ آ گئی، 30,000 کا لشکر آیا ہے اور خیمہ حسینی کو ہٹانا چاہتا ہے۔ غازی کو جلال آیا، ایک خط کھینچا، جس کی مجال ہو اس کو عبور کر کے دکھا دے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اس پر قدم رکھ کے دکھا دے۔ آواز گونجی، حسین نے سنی، آئے ہیں در خیمہ پر بہن زینب، حسین کو سوال کرنے آیا ہے، بہن آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ بیٹی طرف کے بیٹی بھیا، زینب مسافرت میں ہے، زینب کی حالت دیکھ کے سوال کرنا۔ حسین کہتے نہیں بہن، مجھے صرف اتنا کہنا ہے، بہن عباس کو روک لو۔ فرماتی حسین بھیا، کیا تمہارے کہنے سے عباس نہ رکے گا؟ بہن ایسا نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بہن، اب تک میں بار بار کہتا ہے عباس ابھی مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، ابھی مکہ ہے کربلا نہیں ہے، راہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے، راہ کربلا ہے کربلا نہیں ہے۔ اے بہن، اب میں عباس سے کیا کہوں، یہ کربلا کا بیابان جنگل ہے، عباس کو قید آ گیا ہے، ذرا بہن آپ روکیے۔ عزیزو، زینب نے مرزا کو بلایا، مرزا عباس سے جا کے کہو اپنا غصہ تھا
نے عجب فقرے لکھے، جب روز عاشورہ جناب سکینہ 40 بچوں کے ہمراہ مولا عباس کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں چچا یہ بچے کہتے ہیں اپنے امو جان سے کہو ہمارے لیے پانی کی سبیل ایک مسئلہ امو جان آپ جائے پانی کی سبیل کرے۔ مولا نے مسئلہ لیا، علم میں باندھا، سکینہ کو آگوش میں لیا، مولا حسین کی بارگاہ میں آئے۔ حسین نے منظر دیکھا، بات تم نے اچھا سہارا دیا ہے، اتنا علم کو آگے جھکاؤ، علم جھکا، لکھا وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ امام نے کھاٹا اور لکھا اِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بعد عباس کو علم دے دیا، مولا لے کے چلے، نظر پڑی بیوی زینب کی، علم پر لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں پتا خیمے میں بیویوں کو جمع کیا، بیویوں جمع ہو جا میرے قریب آؤ، ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا جب ہم مدینے سے چلیں گے کہ تمہارے پردے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں مگر ہم اپنا وعدہ واپس لیتے ہیں، اس لیے میرا بھیا مقتل میں جا رہا ہے۔ اور باب ایسا مولا مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت بتاتی ہے کہ مولا حسین نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ غازی کو دیا، عباس تمہارے لیے کافی ہے۔ مولا کے آنے کی آہٹ سنی اشقیاء نے نہر فرات کو خالی کر دیا، مولا نے فرات پر قبضہ کیا، اسب مغفہ کو دریا میں ڈالا، پوری 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، پانی پی لے۔ اس نے گردن اٹھا لی، مولا کہتے پی لے، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا نے ایک چلو پانی لیا، بابا کی وصیت یاد آئی، عباس اگر کبھی قبضے میں پانی آئے تو دیکھنا میرے لال پانی نہ پینا، اس لیے خیمے میں حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ اور اصغر پیاسی ہے۔ روایت کہتی مولا نے چلو میں لیا، پانی پھینک دیا، ایک مرتبہ مشق سکینہ کو لیا اور پورا ارادہ مکمل یہ ہے کہ یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ تیزی سے خیمے گاہ کی طرف پڑھتے ہیں، روایت کہتی شکی نے باہر کیا، مولا کا دایاں سہرا قدم ہو گیا، دوسرے شکی نے پھر باہر کیا، بایاں سہرا قدم ہو گیا۔ غازی کی تمنا ہے کہ مشق سکینہ کسی طرح خیمہ گاہ تک پہنچ جائے۔ میرے ساتھ کی آواز آئی، آئینہ آئینہ ہرملا کہاں ہے، ارے نشانہ کیوں نہیں لیتے؟ ایک مرتبہ تیر چلا، مشق سکینہ چھلی، غازی کی آس ٹوٹی، اپنے رہوار کو موڑا، ظالم نے پھر تیر چھوڑا، تیر آگے ہاتھ میں لگا، آنکھ لگنا تھا، غازی گھوڑے پر ڈگمگانے لگا اور باب ذراب نے سن لیا، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ آنکھ وہ نازک سے ہے جسم کی کہ معمولی سا ذرہ آنکھ میں پڑ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان فوراً ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ غازی کے تیر لگا، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، یہ تیر کیسے نکالے روایت میں ہے، غازی ذوالجناح پر جھکا، گھٹنوں کو اوپر کیا، گھٹنے نے تیر پکڑا، چاہتے ہیں کہ تیر نکالے، ایک ظالم نے گرزے آنی مارا، غازی زمین کربلا پر منہ کے بھر آواز دی، یا آقا میرا سلام قبول ہو، جزاکم ربکم خیرا جزا۔ اور باب ازا مولا نے مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھتے کہ حسین چلے ہیں، عباس کی لاش پر آئے ہیں، بیٹھ گئے، بھیا کوئی تمنا ہو تو بیان کرو آقا، جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جاتے وقت بھی تمنا ہے کہ آپ کی زیارت کرو۔ ہم کہتے بھیا زیارت کرو کیسے کرو، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے۔ امام نے تیر نکالا، خون کو صاف کیا، عباس نے زیارت کی، فرماتے ہیں بھیا میری یہ خواہش ہے، پوری زندگی آپ نے مجھے آقا کا تمنا حسین کی